السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے قبر کے متعلق کچھ باتیں گوش گزار کریں گے، تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حقین اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا۔ اس کو ایک معمولی مٹی کا ڈھیر نہ سمجھا جائے، یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک شرابی تھا کہ وہ اپنی والدہ کو جب شراب پی کے آتا اور عصر کے بعد اپنے گھر جاتا تو والدہ کہتی کہ بیٹا شراب نہ پیا کر، اس کو چھوڑ دے، اس کی وجہ سے تجھے اپنی ہوش نہیں رہتی، تو اس سے تو باز آ جا۔ تو وہ آگے سے اپنی ماں کو کہتا کہ تو گدھے کی طرح کیوں چلاتی ہے۔ کچھ وقت گزرا تو عصر کے بعد اس کی قبر شق ہوتی تھی اور اس سے پھر یہ گدھے کے چلانے کی طرح سے آوازیں آتی تھیں۔ غالباً امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یا کسی اور بزرگ نے وہاں سے گزر ہوا قبرستان سے، تو یہ ماجرا دیکھا اور پوچھا یہ کس کی قبر ہے۔ پھر اس کے گھر گئے، اس کے گھر جا کے پوچھا تو کہا کہ وہ میرے بیٹے کی قبر ہے اور وہ مجھے یوں کہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کے اندر اس کو یہ ہر روز عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی ہے اور اس کے اندر سے یہ چیز آتی ہے۔ یہ تو اللہ پاک دکھلاتے بھی ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قبر کے اندر حساب کتاب ہونا ہے۔ قبر ایک معمولی مٹی کا ڈھیر نہیں ہے۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کیا کرتا تھا، وہ یہ لکڑیاں جو ہے ٹال سے خریدی جاتی تھی، وہ گھر کے اندر لوگوں کے گھر کے اندر پہنچاتا تھا۔ عربی کے اندر حمال کہتے ہیں، وزن کو اٹھا کے لے جانے والا۔ وہ وزن اٹھاتا تھا۔ ایک دن اس نے گھر سے کھانا کھایا، اس کے دانت کے اندر کوئی چیز رہ گئی۔ تھا وہ بڑا اللہ کا ولی، 5 وقت کی نماز کا پابند اور تہجد وغیرہ کے اہتمام اور زندگی پاکیزہ زندگی گزارنے والا تھا۔ تو اس کے دانت کے اندر کوئی چیز رہ گئی، تو وہ جس کا لکڑیاں لے کے جاتا تھا تو اس نے وہ ایک چھوٹا سا لکڑی کا تنکا اتارا اور اس سے اپنے دانت صاف کرنا شروع کر دی، کہ جو دانت کے اندر لگا ہوا تھا وہ صاف کر کے اس نے پھینک دی۔ اب کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہوا تو کسی اللہ والے کے خواب کے اندر آئے، کہا کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ وہ میں نے جو مالک کی اجازت کے بغیر لکڑی کا ایک تنکا اٹھا کے اپنے دانت صاف کیے تھے، اسی کا ابھی تک حساب دے رہا ہوں۔ تو یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ اس کے اندر جو صحیح رہ گیا، آخری سارے کے سارے آخرت کے منازل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ پل صراط کا معاملہ ہے اور حساب کتاب کا معاملہ ہے، نامہ اعمال کا معاملہ ہے، وہ سارا کا سارا پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ تب ٹھیک ہوگی جب ہمارا اللہ کے ساتھ یقین مضبوط ہوگا۔ جو جتنے بڑے تھے وہ اتنا زیادہ قبر سے ڈرتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اس کے باوجود جب قبر پہ کھڑے ہوتے تو ان کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ کہنے والے نے کہا کہ آپ آخرت کے تذکرے سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا قبر سے ڈرتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ فرمایا جس نبی نے یہ کہا ہے اس نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کی قبر کے اندر حالات ٹھیک ہے، باقی آخرت کے سارے منازل اس کے ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے ہم اپنے گریبانوں کو جھانکیں کہ ہم نے بھی اس ڈھیر کے اندر جانا ہے۔ یا تو وہ قبر جنت کا باغ بنے گی، اور جس کے لیے جنت کا باغ بنے گی اس کے لیے تحد نگاہ وسیع ہو جائے گی، جنت کی خوشبوئیں آئیں گی اور اس کو کہا جائے گا سو جا، آرام سے سوئے گا، جنت کی خوشبو ہی لے گا۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، اگر جو گناہ گار اپنی مستی کے اندر زندگی گزار کے چلا گیا تو قبر اس کو اپنے اندر دبا لے گی، حتیٰ کہ پسلیاں بھی مل جائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قبر کی فکر کے اندر روزانہ کے اعتبار سے کچھ سوچیں اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لائیں۔ تو اللہ جل جلالہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی قبر آخرت کو یاد رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔